अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इससे पहले कि हमारे एंकर जनाब जुनैद साहब शो शुरू करें, मैं थोड़ी सी वजाहत चाहता हूं, चूँकि आपकी तरफ से आप जैसे ही हमारे एक प्यारे व्यूअर ने इंग्लैंड से मुझे एक SMS करके तो परेशान किया हुआ। मैं यार अपनी परेशानी पहले ख़त्म कर लूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप भी यार इस परेशानी में मेरा साथ दें। अपना जुनैद साहब, ये एक शो में पिछले दिनों आपने जिक्र किया झांसी की रानी का। लंदन से एक बच्चे ने मुझे SMS किया, शहीद उस बच्चे का नाम था। उसने कहा कि भाई जी बात सुनो, आपने ये जो झांसी की रानी है उसको एक हीरो के तौर पे पेंट किया है, हीरोइन कह लो चलो, मगर हमने तो ये पढ़ा हुआ कि ये एक अजीब सी औरत सी, बड़ी लड़ाका सी और ये वो, और ये जो झांसी की रानी है ये बदअमनी और दहशत की अलामत थी। उस बच्चे ने, शहीद ने कहा कि अंकल ये देखे तारीख को मसख करके ना सुनाया करें। ये जैसे हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं जी कि ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की 65 की जंग हुई थी, ये जंग पाकिस्तान जीत गया था, हालांकि पाकिस्तान हार गया था। फिर कहता है जी दूसरी उस बात में हम बात गलत जो कहते हैं, हम कहते हैं जी कि इंडिया ने पहले हमला किया था, जबकि वो इंडिया वाले ये तारीख पढ़ाती हैं जी कि पाकिस्तान ने पहले पंगा लिया था, इसलिए ये जंग हुई थी। तो वो कहता है कि ये आप रिसर्च करके तारीख पे तो फिर पेश किया करें, हमें डबल माइंडेड ना किया करें, हमारे जहनों को उलझाएं ना, आपकी मेहरबानी। सीधी सीधी बात है, तारीख के हमेशा दो रुख हुआ करते हैं, ख़ास तौर पे जब आप स्कूलों के बच्चों को तारीख पढ़ाते हैं। ये सिर्फ सईद साहब का अलमिया नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसे दानिश्वरों की कोई कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि हम अपने तालिब इल्मों को गलत तारीख पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और तारीख की जो हकीकतें हैं उनसे दूर लेके जा रहे हैं, और हम जो अपने जिन शख्सियात को हीरोज़ के तौर पर बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो हीरोज़ नहीं है, वो दरअसल विलन है। वो बड़े बदमाश किस्म के लोग थे, बड़े जालिम थे, गासिब थे, और उनको इसी रूप में पेश किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की हमारे यहाँ भी कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब भी आप बच्चों को तारीख पढ़ाते हैं, खास तौर पर मैं बच्चों को तारीख पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, बच्चों को जब तारीख पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको हीरो वर्शिप की तरफ लेके आते हैं। ये फितरत होती है हर कौम में, सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बरतानिया की बात नहीं है, कोई भी तुम कौम उठा के देख लो। अच्छा, अमेरिका में क्या, अमेरिका में जो निसाब तालीम है वहां पर बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि उन्होंने रेड इंडियंस के साथ क्या किया था? नहीं। अमरीकी निसाब तालीम में अमरीकियों को यह बताया जाता है कि वियतनाम में उन्हें किस कदर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बताओ। तो आपका मतलब है फिर दो तरीके छापनी चाहिए, कि बड़ों के पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए? नहीं, बात यह है कि जो ही तालिब इल्म यानी मनाजिल तय करता है तरक्की की, मजीद वो खुद रिसर्च करता है, उसके सामने कई नई चीज़ें, नए हकायक जो होते हैं वो सामने आते हैं, उससे वो खुद फिर नतीजा अखज़ करता है। लेकिन बचपन में तारीख पढ़ाना यानी बच्चों को उनको हीरोज़ देना, हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है और बाकायदा तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। और फलां कोई गैरत और हमीयत की बात करे तो ये कहता है ओ जी ये जो नसीम हिजाज़ी के नावल पढ़ने वाली कौम है। मैं ये समझता हूँ कि नसीम हिजाज़ी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान की कौम पर कि उसने, नसीम हिजाज़ी ने सही मायनों में कौम के सामने उसके हीरोज़ रखे हैं जो हीरोज़ होने चाहिए हमारे, उनके बारे में कीड़े निकालना। अब इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि हम बच्चों को मैट्रिक से पहले ही जो अपनी तारीख के गंदे पोतड़े हैं वो सरेआम धोना शुरू कर दें। यानी उनकी कतई तौर पर यह ख्वाहिश नहीं है कि हम तारीख के दरीचों से जो रोशन दिए हैं वो बच्चों के सामने रखें, उनकी ये ख्वाहिश नहीं है। पूरी दुनिया में हालांकि ऐसा ही होता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि नहीं, हम अपने बच्चों को बचपन में बता दें कि हम एक नाकाम कौम के फर्द हैं और तरक्की का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं। मतलब गलत कौम में हम पैदा हो गए हुए हैं, हम लोग जो है वो तरक्की कर ही नहीं सकते, ना ही इधर खुशहाली आनी है, चूंकि ये लोग ही बड़े गंदे हैं, इसलिए शुरू से ही, बचपन से ही लोग ये सोचना शुरू कर दे हमारी अगली नस्ल के जी बस बड़े होना है और अमेरिका का या बरतानिया का वीजा लगा के तो यहाँ से दौड़ जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें पता 2008 में एक अमेरिकी मुसन्निफ है जेम्स लोइन, उसने एक किताब लिखी थी लाइज माय टीचर्स टोल्ड मी।
وہ جھوٹ جو میرے اساتذہ نے مجھے بتائے ہیں. اور یہ بیسٹ سیلر کتاب تھی, لاکھوں کی تعداد میں کتاب فروخت ہوئی تھی. اس میں جیمز لوئن نے ان 12 تاریخی حقائق کا ذکر کیا تھا جو اس کے مطابق بچپن میں اسے پڑھائے گئے تھے, لیکن یہ تمام وہ حقائق تھے جو حقیقت سے دور دور تک رتی برابر بھی لگا نہیں کھاتے تھے. بس اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ امریکہ نے جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم پھینک کر انسانیت پر کتنا بڑا ظلم کیا تھا, بلکہ مجھے یہ پڑھایا جاتا رہا تھا کہ وہ جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہاں پر ایٹم بم پھینک دیا جائے. فٹے منہ. میرا مطلب ہے کہ یہ جو جرمنی والے ہیں یہ بھی کبھی نہیں اپنے بچوں کو کہیں گے کہ ہٹلر نے کتنے کتنے ظلم ڈھائے ہوئے. تو برطانیہ کی مثال لے لو, برطانوی بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہوگا, بلکہ برطانوی بچے کیا وہاں کے یونیورسٹی کے طالب علموں کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہوگا تاریخ میں کہ ہم نے سامراجی دور میں برطانیہ نے جب اس کی حکومت پاکستان ہندوستان سے لے کر برما تک قائم تھی تو اس نے کس طرح اس سرزمین پر قبضہ کیا, کس طرح فراڈ کیا, کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے لبادے میں آئی اور یہاں کی مالک بن بیٹھی تھی, کس طرح انہوں نے یہاں پر میر جعفر میر صادق پیدا کیے, یہ تو کبھی نہیں بتایا جاتا. کس طرح انہوں نے یہاں کے وسائل کو بھمبوڑا تھا, یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر بے پناہ ترقیاتی کام کروائے, ہم نے اتنے میل لمبی یہاں پر ریلوے لائن بچائی. لیکن ریلوے لائن کیوں بچھائی؟ اس لیے بچھائی تھی کہ یہاں کے وسائل کو اکٹھا کر کے واپس انگلستان لے جایا جا سکے. یہ نہیں بتایا جاتا. تاریخ تو اسی طرح سکھائی جاتی ہے بچوں کو. تاریخ بتانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. کسی یورپی ملک کو اٹھا کے دیکھ لو, کبھی وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے یہاں پر کتنے 100 سال تک سیاہ فام باشندوں کے ساتھ کس قدر بھیانک مظالم روا رکھے تھے. کسی یورپی ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, وہاں پر بچوں کو یہ نہیں پڑھایا جاتا ہوگا. یہ برطانیہ نے ادھر ریلوے لائن بچھائی اسی لیے تھی. مجھے بھی ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ اس لیے ریلوے لائن بچھائی تھی کہ ادھر سے سارے وسائل لٹ کے وہ اپنی طرف لے گئے تھے اسی ریلوے لائن کے ذریعے. یہ ہمیں نہیں بلور صاحب بدلا لے رہے ریلوے سے, یہ اصل میں انگریز سے بدلا لے رہے ہیں بلور. جی اور ہم پر یہ اپنی مرضی تھوپی جاتی ہے کہ جناب ہم اپنے پرائمری اسکول کے بچے کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ ایک غاصب شخص تھا, محمود غزنوی ایک ظالم آدمی تھا, اور ٹیپو سلطان کے کردار میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیں. یہ ہم پر فرض ہے. پوری دنیا جو ہے وہ سچائی کا منبع بنی ہوئی ہے اور صرف ہم اپنے بچوں کو غلط تاریخ پڑھا رہے ہیں. اور یار ہمارے ہاں تو نئی نسل میں اس قدر الجھن پیدا کر رہے ہیں, اتنا اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ بھائی جی یہ جو قرارداد پاکستان تھی وہ 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی, منظور 24 مارچ کو ہوئی تھی. لو آپ لوگ 23 مارچ کیوں مناتے ہیں؟ پھر ادھر سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی کہ آپ لوگ بھی انڈیا کے ساتھ ہی 15 اگست کو یوم آزادی کیوں نہیں مناتے؟ بھئی کیا تکلیف ہے آپ کو اگر ہم 14 اگست کو منا رہے ہیں تو جانے دے خدا کے واسطے. 15 اگست کو آپ کو درزی نے سوٹ نہیں دیا ہوتا, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 کو منائیں جی, 14 کو میرا سوٹ نہیں ملا. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ایک قوم کا ہیرو ہوتا ہے تو دوسری قوم کا ویلن ہوتا ہے. وہ بڑی مشہور مثال ہے یار پانی کے گلاس کی. آدھا گلاس پانی جو ہوتا ہے وہ ایک شخص کے لیے آدھا گلاس خالی ہوتا ہے, دوسرے کے لیے آدھا گلاس بھرا ہوتا ہے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ جانتے ہیں قوم پریشان ہے, ستمبر میں لوڈ شیڈنگ سے ریلیف مل جائے گا. نہیں راجہ صاحب یہ کیا پڑھ دیا ہے, اور سرکار کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غلطی سے خبر کوئی پریشانی نہیں ہے جی. آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ قوم پریشان ہے؟ یار یہ ایجنسیاں غلط رپورٹیں دے رہی ہیں راجہ صاحب کو. یہ دیکھو جب حکومت کو انہوں نے ایجنسیوں نے ڈھانا ہوتا ہے نا تو اس طرح کی غلط رپورٹیں پھر وزیر اعظم تک پہنچا دی. کب پریشان ہے یار قوم؟ راجہ صاحب قوم تو اتنی خوش ہے, زندگی بدل کے رکھ دی ہے آپ نے تو قوم کی ایمان سے. فیملی سسٹم دوبارہ واپس لے آئے ہیں. جو فیملیاں بکھر گئی ہوئی تھی, جو ہفتوں ایک دوسرے سے نہیں تھے ملتے, وہ آج سارا خاندان ایک موم بتی تلے اکٹھا بیٹھا ہوا. والدین سے بچے دور ہو گئے ہوئے تھے, اب والدین کی آنکھوں کے سامنے بچے بڑے ہو رہے ہیں. پہلے تو بچوں نے کپڑے پہنے ہوتے تھے, بچوں بچی بڑے ہو جاتے تھے, پتہ ہی نہیں تھا چلتا. جب ڈاکٹر سے دوائی لینے جاتے تھے ڈاکٹر قد ناپتا تھا تو بتاتا تھا 2 انچ بچہ بڑا ہو گیا. اب نہ بچوں کے پنڈوں کے اوپر کپڑے ہیں, ننگے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے آنکھوں کے سامنے بڑے ہو رہے ہیں. تھوڑا جا بڑا ہویا.
फिर बच्चों को कोई चोट लग जाती थी तो पता ही नहीं था चलता। अब सारा बच्चा नंगा बैठा होता है, पता चलता है बच्चे का गोडा छिला हुआ है, मोढे पे फोड़ा निकला हुआ है, कंड पे पित्त निकली, आंखों के सामने है यार बच्चे। अब वैसे भी राजा साहब दोबारा हमारी रूटीन ना बदली गई, अब तो रूटीन सेट हो गई हुई है। 24 घंटे में मुश्किल से 1-2 घंटे सोती है कौम, फर्स्ट क्लास सेट हो गए हुए हैं, वेरी गुड। अब ना इनको छेड़िएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब। आपको किसी ने गलत बता दिया कि कौम परेशान है, कौम तो बहुत खुशहाल है। रो क्यों रहे हो यार? किसी ने उनको गलत रिपोर्ट दे दिया कि कौम परेशान है। अब राजा साहब ने रिलीफ देने का वादा कर लिया। अब तुम्हें पता है जब कौम को रिलीफ देने का राजा साहब वादा करते हैं तो क्या होता है? वफाकी वजीर अमीन फहीम को बिजनेस क्लास में निशिस्त ना देने पर पीआईए के जीएम को ओहदे से फारिग कर दिया गया, हालांकि इस तैयारे में बिजनेस क्लास थी ही नहीं। ये क्या आखिर पे क्या तुमने बात कर दी? क्यों नहीं थी बिजनेस क्लास की तैयारे में? होते वो पायलट को कब मौत पड़ती थी तैयारे में? बिजनेस क्लास बनाते हुए कितनी देर लगती है? पायलट ने बनानी थी बिजनेस क्लास यार 5-6 लाइनें छोड़ के तो आगे पर्दा टांग देते। जिस एयर होस्टेस ने सबसे ज्यादा लाल सुर्खी लगाई हुई है उसको उधर छोड़ देते कि चलो भाई तुम इधर फिरती रहो। आखिर वफाकी वजीर आए हुए हैं मखदूम अमीन फहीम, उनको तुम बाकी आम लोगों में बिठा दो यार। वाह जी वाह, किस लिए वो वफाकी वजीर बने हुए हैं? अगर उनको बादाम वाली खजूर भी नहीं मिलनी रोजा घुटते हुए। इतना सही जरा फर्क होता है, बंदा फटाफट उस वक्त बना देता है। 3-4 खजूरें पकड़ के उसमें गिटके निकाल के बना बादाम की गिरी रख के ऊपर एक टूथपिक लगा के दे दे, लाओ जी लाओ जी। एक वजीर का इस्तेहकाक बनता है यार। वो पायलट इतना ही लाडला, अब खुद कॉकपिट में बैठा हुआ है। चलो कॉकपिट को ही A क्लास बना लेता तो और क्या, उसको ही कह देता कि जी इधर कॉकपिट में आ जाए, यही क्लब क्लास। खुद उधर में हेडफोन लगा के तैयारा उड़ाता फिरता। दफा करे तैयारे को, तैयारा पे उड़ता रहेगा। पहले जाकर वजीर को तो सांभो। वजीर महंगा या तुम्हारा तैयारा महंगा? वजीर को लाके कहता कि मखदूम साहब आए जनाब, मेरी सीट पर तशरीफ रखे, इधर बैठे जनाब, मैं इधर खड़े होके तैयारा डाल लेता हूँ। कोई ऐसी बात एदियां केड़ियां पैर च ब्रेकां ने जेड़ा बह के चलाना जरूरी है? नाले तैयारा उड़ाना को मझ चोणियां च बैठना जरूरी है? बैठे आप बैठे, कोई बात नहीं। ये गलत किया पायलट ने, इसको सजा मिलनी चाहिए। किसको सजा मिली है? जीएम पीआईए को। तो पहले बताओ, मैंने सारी 8 में पायलट पे कर दी। तो मुझे बददुआएं दे रहा होगा बैठ। चलो जीएम को भी जरूरी था वैसे निकालना, बहुत अच्छा किया। खुद नीचे आराम से दफ्तर में बैठा हुआ, ऊपर इतनी ऊंचाई में वफाकी वजीर खजल हो रहे हैं और जीएम नीचे कुर्सियां डाल के बैठे हुए हैं। वाह जी वाह। बाहर निकल के इसको तैयारा देखते हुए क्या तकलीफ थी, जाके देखता कि तैयारे में क्लब क्लास है कि नहीं। हद हो गई है, कोई आम चीज होती है वफाकी वजीर? वैसे आम चीज ही होती है यार, कि नेड़े तो बनते हुए। इस्तेमालशुदा गन्ने से 1500 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे सेक्रेटरी पानी और बिजली जफर महमूद। चलो ये कोई नई दरफुंतनी है। 1500 मेगावाट रोज कोई ना कोई तैयार करता है बिजली। अब सेक्रेटरी साहब ने 1500 मेगावाट कर ली है ना। किसी दिन वजीर साहब कह देते हैं कि इतने 1000 मेगावाट बिजली कोयले से बन जाएगी। कभी कोई कह देता है कि भाई जी इतने 1000 मेगावाट बिजली पानी से बन जाएगी। बिल्कुल। इतने 1000 मेगावाट बिजली कूड़े करकट से बन जाएगी। आज इन्होंने किस चीज से बनाई है जी? गन्ने। अब सुनाओ, अब ये सारी बिजली ये जो मुंह ज़बानी बना रहे हैं, ये इकट्ठी करें तो रखेंगे कहाँ? जाने दो सेक्रेटरी साहब, खुदा के वास्ते स्टोर छोटे हैं और बिजली ज्यादा बन रही है। आपने इस बात में है, खुदा के वास्ते आपने भी शोशा छोड़ दिया। और ये तो सारे जनाब सियासतदान हैं, इन्होंने तो वोट लेने होते हैं इसलिए ये बयान दे रहे हैं इस तरह के। आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप क्यों इस कोतखाने में पढ़ रहे हैं? चुप करके अपनी नौकरी करें, तनख्वाह आपकी लगी हुई है, पेंशन बाद में मिलती रहनी है, इनको करने दे इस तरह की बातें। आप भी बीच में कह रहे हैं जी गन्ने से बनेगी बिजली, बाद में फिर महीने बाद जो आपको बयान देना पड़ेगा भाई जी लोगों ने गडेरियां खानी छोड़ दी है इसलिए बिजली नहीं बन सकती। या फिर ये बयान देंगे जी बिजली बनाई थी जी गन्ने के साथ, वो बल्ब जलाते थे तो बल्ब मक्खियों से पार जाता था।
اس لیے اب نہیں بنا رہے. یا پھر کہیں گے جی بجلی ہم نے گنے سے بنا دی تھی, بزرگوں نے احتجاج کیا ہے شوگر کے مریضوں نے, انہوں نے کہا جی ہمارے کمرے میں یہ بلب نہ جلاؤ, میں پہلے ہی شوگر زیادہ ہوئی ہے. کیا کہیں گے جی بجلی بن رہی ہے مگر عوام کو اس لیے نہیں مل رہی کہ وہ گنے کی بنی ہوئی ساری بجلی یرکان کے مریضوں کے کمروں میں جل رہی. ڈاکٹروں نے کہا ہے جی آپ کو یرکان ہے, آپ گنے والی بجلی استعمال کریں. سیکٹری صاحب کیوں یرکان دے ہو سر, جانتے ہو خدا دا واسطے. آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ ڈی پی او سحری اور افطاری میں حوالاتیوں کے لیے باقاعدہ انتظامات کریں. جب سے آئی جی صاحب اور سرکار کو پیرس کا چکر لائے ہو, خدا دا واسطہ جی روز نواں آرڈر کر دیو تسی. کدی ڈھڈ گھٹان دے ہو, کدی پیلیاں ورتیاں پاؤن دے ہو, کدی سر تے بتیاں لواؤن دے ہو. ہن کدی افطاری کراؤ, کی بن گئی ہے تانوں؟ او پولیس نوں کیڑے کم چ پان دے ہو خدا دا نام جی؟ تھانے کو مسجد نہیں جتے افطاری کھول دیے. تاریخ چوک کے دیکھو خدا دا واسطہ جی, تاریخ چوک کے دیکھو. حوالاتی ہمیشہ پولیس والے واسطے افطاری سحری لے آندے رہے نے. یہ الٹا ساڈی ڈیوٹی لان دے ہو, انہاں نوں افطاری تے سحری کری کی بن گئی ہے تانوں خدا دا نام جان دے غصہ جان دے ہو. ہن ڈی پی او صاحبان نوں کہندے ہو سحری افطاری دا, انہاں سانوں ایس ایچ او نوں کہنا ہوندا ہے. خدا دا واسطہ جی کتھوں انہاں نوں افطاری کرا دیے؟ کنے کرنی جی ساڈے سامان دی افطاری؟ حوالات یہ کہنا ہے چکو سموسے خدا دا نام جی, پہلے ریڑی تو چکے جی ہن ساڈے کے راستے چک لو اتھوں بھی تہاڈی مہربانی. کون ریڑیاں تو دکاناں تو چکے سموسے پکوڑے کھائے گا, مینوں دسو صحیح. خدا دا نام جی کیڑا سواب کھٹن رہے ہو؟ او حوالات دی تے سحری افطاری کراواں گے سواب ہو جائے گا, چلو ٹھیک ہے. او جتوں سامان چوک کے لیاواں گے ریڑیاں دکاناں تو, انہاں دی بادواں نال سواب بیلنس ہو جانا, فائدہ کی ہوئے گا مینوں دسو صحیح. کیڑے اسی ایڈے روزے دار حوالات بند کیتے نے اندر؟ اسی جناب مولانا جوار وسیم پھڑ کے لے آئے خدا دا نام جی. کل نوں آرڈر کر دیو گے جی ایس ایچ او حوالاتیاں نوں تراویاں بھی پڑھائے گا. 9 واری تے سانوں وضو کرنا پیندا ہے, ادھروں وضو کر کے آنے منہ چوں گال نکل جاندی, پھر وضو کرن لگ جاندے ہیں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید ایک بات میری ذہن میں بڑی تذبذب پیدا کرتی ہے. تذبذب ہوتا ہے ٹھیک ہے, بڑی عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے, متذبذب کہتے ہیں. یہ جب عید نزدیک آتی ہے تو درجیوں کی دکانوں کے اوپر رش لگا ہوتا ہے, سارا سال بیچارے ویلے بیٹھے ہوتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ جو 10-12 دن ہوتے ہیں وہ بیچارے دن رات دکان کھلی رکھتے ہیں, سر کھرکنے کو ان کو بیل نہیں ملتی. اگر کوئی 10-15 دن کے اندر اندر کو بندہ سوٹ لے کے چلا جائے سلوانے کے لیے, وہ پڑ جاتے ہیں نیچے اترو, دوڑ جاؤ, کوئی نہیں ٹائم ناچو, بڑے ہٹ جاؤ, خبردار میں نہ بلایا ایسے. یہ 10 دن کے اندر یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو ان کے پاس ایک بہت معقول جواز موجود ہے نا, وہ جتنا مرضی لیٹ کر دیں, کہتے ہیں جی بجلی نہیں ہے, میں کیا کروں. یہ تو خیر ہر کاریگر بہانہ لگا رہا ہے, اور جائے بہانہ بھی ہے, وہ بیچارے غلط بھی نہیں کہتے. مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہیں پاکستانی خاص طور پہ, ہم اینڈ ٹائم کے اوپر ہی کیوں کام کرنا چاہتے ہیں؟ جو عید کے پہلے 5-10 دن ہوتے ہیں اسی میں سارا پاکستان کیوں سوٹ سلوانا چاہتا ہے؟ سارا سال یا 2-3 مہینے پہلے کیوں نہیں ہم یہ کام اسٹارٹ کر لیتے؟ عید کے سوٹ تک کی بات نہیں ہے, ویسے ہی دیکھ لو ہمارا قومی مزاج ہے, ہر معاملہ ہر کام جو ہے کل پہ ڈالنا ہے ہمارے. بالکل ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ کوئی کام بھی وقت سے پہلے نہیں کرنا. بجلی کا, سوئی گیس کا, گھر میں بل یوٹیلیٹی آئے ہوتے ہیں, جس دن بیگم یہ کہتی ہے نا آخری تاریخ ہے, اس وقت ہم بینک جاتے ہیں, اس سے پہلے وہ پڑا رہتا ہے, کھجل ہو رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی نہیں پوچھتا. اچھا بہت سے لوگ تو بیچارے بہرحال مالی مجبوریوں کی وجہ سے بھی اس آخری تاریخ کا انتظار کرتے ہوں گے, لیکن اکثریت جو ہے وہ صرف سستی اور کائلی, یا اسی یہ جو جس قومی مزاج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آخری تاریخ, آخری دن, آخری گھنٹہ, بلکہ آخری منٹ تک کا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اور میں کتنا ڈیلے کر سکتا. ہماری یہ عادت تو یار یہ سڑکوں پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے, جب پیٹرول ختم ہو جاتا ہے پھر ہم موٹر سائیکل الٹا کے جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ. وہ کوئی پیسے کی کمی کی وجہ نہیں ہوتی, نہیں آل کس پیسے بھی جیب میں ہوتے ہیں, ڈلوا لیں گے یار, خیر ہے ابھی چل ہی رہی ہے نا, ڈلوا لیں گے پیٹرول کا کیا ہے. جب بند ہو جاتی ہے پھر الٹا کے اس کے کان میں بات کر کے پھر اس کو لے کے جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ. پہلے کہا کرتے تھے نا بزرگ آج کا کام کل پہ مت ڈالو, اب کہتے ہیں جی آج کا کام کل پہ ڈال دو شاید پیٹرول سستا ہو جائے.
हमारी मेरा ख्याल है इसी आदत की वजह से हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना, अंग्रेज बहुत तेज है, उसको 10 साल पहले पता चल जाता है मेरे सिर में जुती बजने वाली। फ्रांसीसी जो है वो ये काटते ही है, उसको जब जुती बजती है तो वो एक्शन लेता है कि किसने जुती मारी है। और हमारे इस खित्ते के मुतल्लिक बुजुर्ग कहा करते हैं कि इधर के लोग जो हैं उनको जब जुती बाज जाए तो वो 10 साल बाद पता करते हैं कि यार ये मैं तो जुती बजी थी, किसने मारी थी। रोज़ा में ये रवैया बहुत देखने में आता है। आप सैर व इफ्तार के वक्त खरीदारी के लिए जाते हैं, बिल्कुल हम अपना फर्ज समझते हैं कि हमने आखिरी मिनट में घर से निकलना है और 5 मिनट के अंदर अंदर सैर व इफ्तार से पहले फलां चीज खरीद के लानी है। तो यही खरीदारी आप आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं। नमाजों में तरावी के वक्त हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम मस्जिद में दाखिल होने वाले आखिरी नमाजी हों। हाँ, बस जब अल्लाह अकबर कह दे इमाम तो फिर हम जाके साथ ही डाल जाए, जाते ही हमें ऐसे ही करना पड़े, खड़ा ना होना पड़े या बैठना ना पड़े। अजीज साहब, आप ईद की शॉपिंग देख लेना, लास्ट मिनट पे हर बंदे की कोशिश होती है कि चांद रात को जाकर मेहंदी भी लगवानी है, दुपट्टे भी डाई करवाने हैं, मैचिंग की सारी चीजें भी लेकर आनी है। ये नहीं करते कि रोजा रमजान शुरू हुआ है तो आप रमजान शुरू होने से पहले शॉपिंग कर लें, या चलें अगर 10 दिन का भी गैप है तो आप तब कर लें। नहीं जी नहीं, वो क्या कहते हैं, बुए आई जंज ते बिनो कुड़ी जगह। एग्जैक्टली। ये तुम देख लेना, ईद के अब 1-2 दिन पहले जो दूसरे शहरों से लाहौर में या किसी भी शहर में काम करने के लिए, नौकरी के लिए लोग गए होते हैं लाखों की तादाद, वो चांद रात को फिर सारे अपने अपने शहरों को वापस जाते हैं या 1 दिन पहले। उस वक्त देखना तुम हर अड्डे के ऊपर पूरा दंगल हो रहा होगा। अच्छे बड़े पढ़े लिखे बंदे भी जो हम तड़ा ताड़े एक दूसरे की टाइयां खींच रहे होंगे टिकट लेने के लिए या सीट लेने के लिए, जबकि हर जगह, हर बस अड्डे पे, हर रेलवे स्टेशन पे एडवांस बुकिंग भी होती है। कोई इतना नहीं करता कि 5-7-10 दिन पहले जाके अपने शहर की टिकट ले ले ईद वाले दिन की या ईद से 1 दिन पहले की। ना, उसी दिन झगड़ा होना है, उसी दिन दंगल होना है, लड़के बस की खिड़की की तरफ से जंप मार के सीट पे बिल्कुल सही, सीधे रास्ते से नहीं बैठना, सुकून से नहीं जाना शहर अपने। बिल्कुल। ये जिस तरह कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान ने आखिर पे जाके गोल किया, यार ये गोल तुम लोग पहले हाफ में कर ले तो शायद तुम्हारा हौसला बढ़ जाए तो 2-3 और गोल हो जाए। उन्होंने जब 4 गोल कर दिए, थक गए तो आखिर पे 1 गोल कर दी। बड़ी मिसाल दी। अजीज साहब, अपने स्टूडेंट्स को देख लें आप कि पूरे साल का सिलेबस उनकी कोशिश होती है कि जो एग्जाम से पहले आखिरी 1 हफ्ता है उसमें कवर कर लें किसी तरह। ये तो तुम इमेच्योर लोगों की बात कर रही हो, मैच्योर बुजुर्ग बंदे यार शहरी में जब घुग्गू बजना शुरू हो जाता तो गरम गरम चाप मिर्च में डाल डाल कर ऊपर से कई बुजुर्गों के बीच में दांत नहीं होते, आधी चाय अंदर कर रही होती है, आधी नीचे गिर रही होती है। यार को 15 मिनट पहले चाय पी लो सबर के साथ के वास्ते। ये तुम देख लो, सबको पता है कि लाइट जानी है, ऐसे ही पता है जैसे सबको पता है कि सूरज मशरक से निकलता है। इसी तरह हर बंदे को पता है कि हर घंटे बाद लाइट जानी है। भाई तुम मोमबत्ती और माचिस पहले ही ढूंढ के रख लो, नहीं बत्ती जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, ठुड्डा बजेगा, बच्चे के ऊपर चाचा गिरेगा, बच्चे के नीचे से चीख निकलेगी, फिर फड़ लो बच्चों इधर उधर करके, फिर मोमबत्ती को हाथ पड़ जाएगा, फिर वो जवान रौला डालेगा, लब गई है, लब गई है, लब गई है। अच्छा लब गई थी, आजा फिर मैनू माचिस भी लब गई है। फिर वो कॉम्बिनेशन बनता है माचिस और मोमबत्ती का, तो लाइट जल गई। इसे कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चलना में बाद। सर, बैतबाजी शुरू करने से पहले मारूफ शायर शहजाद अहमद शहजाद, जिनका 3 दिन पहले इंतकाल हुआ है, मैं उनके 2 अशार पेश करना चाह रही हूँ। शहजाद अहमद साहब बड़ी प्यारी तबीयत के नफीस आदमी थे, मेरी उनसे मुलाकात रही है। शायर तो वो थे ही बड़े कमाल, इंसान बड़े अच्छे थे, बड़े प्यारे आदमी थे। जी इरशाद जी शहजाद साहब का शेर पेश करें। शुक्रिया इजी साहब। मैं के खुश होता था दरिया की रवानी देखकर, कांप उठा हूँ गली कूचों में पानी देखकर। एक लम्हे में कटा है मुद्दतों का फासला, एक लम्हे में कटा है मुद्दतों का फासला, मैं अभी आया हूँ तस्वीरें पुरानी देखकर।
ایک لمحے میں کٹا ہے مدتوں کا فاصلہ، میں ابھی آیا ہوں تصویریں پرانی دیکھ کر۔ واہ جی واہ۔ اچھا سرکار تیار ہو جائے، بیت بازی کا آغاز میں بھی شہزاد صاحب کے شعر سے کر رہا ہوں۔ اچھا جی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں تیار ہونا، سر پہ ذرا ٹکور شکور کر لو۔ کیوں جی کو روڑے پہ لپیٹ کے مارنا ہے شیر؟ اچھا شہزاد صاحب کا جو پہلا شعر ہے وہ آج کل جو پاک امریکہ تعلقات ہیں اس کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان کے رویے پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ شہزاد صاحب لکھتے ہیں، کسی صورت مسافت میں کمی ہونے نہیں دیتے، کسی صورت مسافت میں کمی ہونے نہیں دیتے، شجر بے درد ہیں چھاؤں گھنی ہونے نہیں دیتے، بیوٹیفل۔ وہ روز و شب ہمیں اعزاز پہ اعزاز دیتے ہیں، وہ روز و شب ہمیں اعزاز پہ اعزاز دیتے ہیں، مگر احساس ذلت میں کمی ہونے نہیں دیتے۔ کمی ہونے نہیں دیتے۔ عزیزی صاحب آپ کی فیوریٹ یہ ظاہر ہے جی یہ کسی بھی شعر میں یہ کی کمی ہونے نہیں دیتے، اگرچہ جیت ان کی بس ہم ہی ہونے نہیں دیتے۔ گڈ ون، لیکن عزیزی صاحب یہ سے شروع نہیں ہوتا۔ چلیں یہ سے بنا لیتے ہیں، ہم نے کون سا کسی مستری سے شعر بنوانے جانا ہے؟ خود ہی گڑنا ہے۔ ہاں گڑنا کیا مطلب ہے؟ میں شعروں کا جیرا مستری ہوں، یہ جو رکشوں کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا استاد جیرا مستری، وہ میرے متعلق ہی لکھا ہوتا ہے۔ اسی شعر کو یہ سے کر لیتے ہیں، یہ ہر ایک شعر میں یہ کی کمی ہونے نہیں دیتا، بنا یہ کہ کوئی مصرع کبھی ہونے نہیں دیتا۔ کمی ہونے نہیں دیتا۔ الف سر۔ الف، اس کی جدائی کھا گئی گھن کی طرح ہمیں، اس کی جدائی کھا گئی گھن کی طرح ہمیں، ہم سخت جاں پہلے تو یوں کھوکھلے نہ تھے۔ عزیز صاحب تھے پھر جی یہ لو نسخہ ڈاکٹر بولا دودھ کے ساتھ ہی لے لینا، نہیں پسند دودھ تمہیں تو پانی سے لے سکتے ہو۔ یہ کیا عزیز صاحب؟ وہ کھانی تو دوائی ہے نا، کوئی بات نہیں، شعر پورا ہونا، وہ دوائی تو کھا لینا بندے نے۔ لے سکتے ہو۔ واو واو، وہ آج بھی صدیوں کی مسافت پہ کھڑا ہے، وہ آج بھی صدیوں کی مسافت پہ کھڑا ہے، ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کے۔ پھر یہ تیری مہربانی چھوڑ دے پیچھا میرا، کنڈی نہ کھڑکا سونے سدھا ہی اندر آ۔ یہ کون سا شعر ہے عزیز صاحب؟ تم شعر کو چھوڑو، میری میانہ روی دیکھو کہ میں یہ نہیں آنے دیتا۔ سر الف۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ یہ تو اس نے چیٹنگ کی ہے۔ کیوں؟ ایک کو مصرے کی پہلے اے سائڈ سنا دی ہے، پھر اسی مصرے کی بی سائڈ سنا دی ہے۔ اس طرح تو میں بھی کئی شعر الٹے سیدھے کر کے سنا سکتا ہوں۔ بہرحال عزیز صاحب پھر یہ آیا ہے۔ یار پھر یہ آگے، یار تمہارا شاعر یہ کہاں رہتا ہے جس کے ہر شعر کے اخیر پہ یہ آتا ہے؟ یہ لوگ کلارک الارم لگا دو 3 بجے کی سحری کا، 3 بجے کی سحری کا الارم لگا دو، یہ لو کلارک۔ یہ آپ والے شعر پر انہوں نے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تو پھر کس بات کا غم ہے؟ میں نے بھی کلاک اٹھا کر کے واپس پکڑا دیا۔ یار پلیز تھوڑی سی تو سنجیدگی رہنے دو نا یار، نہیں تو تم بھی رہنے مذاق دو نا بنا دیا سنجیدگی۔ تم نے بیت بازی کو۔ نہیں یہ کیا بات ہے؟ بہرحال اگر آپ کی لڑائی ختم ہو گئی تو آپ نے کاف سے شعر سنانا ہے۔ کاف سے، اچھا کاف سے بڑا خوبصورت شعر ذہن میں آ رہا ہے، کاٹی کہیں پہ رات تو کاٹی سحر کہیں۔ شعر سناؤ، تم تو اپنی خجل خرابی سنا رہے۔ سنو تو صحیح۔ کاٹی کہیں پہ رات تو کاٹی سحر کہیں، راہ وفا میں چین نہ پایا مگر کہیں، وہ سن رہے ہیں یوں میرا افسانہ حیات، وہ سن رہے ہیں یوں میرا افسانہ حیات، دل ہے کہیں خیال کہیں اور نظر کہیں، دل ہے کہیں
خیال کہیں اور نظر کہیں. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اچھا حضور, چٹانوں پر نہیں ہے, چٹانوں میں ہے, اور بیت بازی کے حوالے سے یہ بہت پرانی بحث ہے یار. شہین میرا اپنا ہے نا, میں چٹانوں میں رکھوں یا چٹانوں پر بٹھاؤں؟ شعر تو نہ غلط کرو, اور وہ بھی اقبال کا. ٹھیک ہے, میں آپ ہی چلو ٹھیک ہے, میں رے سے پڑھ دیتا ہوں. پلیز سر پلیز. روشن چہرہ بھیگی زلفیں کس کو کس پہ ترجیح دوں, روشن چہرہ بھیگی زلفیں کس کو کس پہ ترجیح دوں, ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام. نام میم. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, میں نے دیکھے ہیں پکوڑوں کے سموسوں کے ریٹ. اب تو پیچھے سے محبت بھی ملاوٹ والی آ گئی, چھوڑو محبت کو دفعہ دور کرو. کرو واہ سے پڑھ دوں. آتی ہے یار ویسے. وہ بھی اوروں کی طرح صرف شناسا ہی رہا, میں نے کچھ بھی نہ کہا, دشت تھا پیاسا ہی رہا. ساتھ چلتے رہے دریا کے کناروں کی طرح, درمیاں فاصلہ کہنے کو ذرا سا ہی رہا. ذرا سا ہی رہا. الف. ایک روزہ بھی جگاتا نہیں پیپے والا, عیدی لینے کو چلا آئے گا کر کے ڈھم ڈھم. چلو الف سے کوئی اور سنا دیتے ہیں, سیاسی شعر پیش کر دیتے ہیں. الزام دے رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو یوں, ہو نون لیگ اور پی ٹی آئی درانیاں جٹھانیاں, آپس میں ویر ان کا ہے اٹ روڑے کی طرح, پھر کھیرا اقتدار دیا پی پی نے کھانیاں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, خیریت ہے جناب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. آپ کے روزے ٹھیک گزر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جی. رکھ رہے ہیں؟ یہ ایک سیاسی سوال ہے. سیاست کہاں سے آ گئی؟ سیاست پہ اس کا اثر تو ہوتا ہے نا جی, تو لہٰذا میں پارٹی سے مشاورت کر کے اس کا جواب دوں گا, بلکہ شاید اب ملاقات جو ہے وہ دیر بعد ہو. میں پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دوں گا. آپ فیس بک پہ ہیں؟ جی فیس بک کی نہیں, میں 2-3 اور بک میں بھی ہوں, بلکہ مجھے تو لوگ بکیاں کہنا شروع ہو گئے تھے, اس لیے میں نے احتیاط کرنا شروع کر دی. اصل میں یہ سوال جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا جواب میں دوں گا, مگر آپ بتائیے آپ روزے رکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کے سوال کا میرا خیال ہے جواب یہی ہے کہ آپ کو سوال کیا جائے, چونکہ یہ رواج پرانا ہو گیا ہے کہ سوال کا جواب دیا جائے. اب تو کوئی سوال کرے تو اس کو جوابی سوال کرتے ہیں, کوئی الزام لگائے تو اس کو جوابی الزام لگاتے ہیں, اس الزام کا جواب نہیں دیتے. جی عجیب بات ہے, یعنی آپ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی یہ بھی بتاؤں گا, مگر میں رکھوا رہا ہوں روزے آج کل تو. ہاں جی, میں اللہ کے فضل سے سحری افطاری پہ بہت رش ہوتا ہے میرے ڈیرے پہ. ہاں جی, 40-50 بندے روزانہ سحری رکھتے ہیں, اور کوئی 100-150 بندہ افطاری کرتا ہے. بلکہ کل تو میں افطاری میں 2-3 بندوں کو میں نے اٹھایا بھی ہے. کیا مطلب؟ عمریں کم تھی جی, ایک کی 16 سال, 2 کی 17 سال. میں نے کہا تمہارا ووٹ ہی نہیں بنا ہوا, افطاری کرنے آگے ہو, چلو دوڑو. روزے رکھوا رہا ہوں میں. ویسے تو میں نوکریوں پہ بھی لوگوں کو رکھوا رہا ہوں, دفتروں میں رکھوا رہا ہوں, گھروں میں نوکریوں پہ رکھوا رہا ہوں, ڈرائیور بڑے میں رکھوا رہا ہوں, بہت کام کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. پرچی اتنی میری چلتی ہے, اتنی پرچی چلتی ہے کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اس کے ڈیرے پہ پرچی جوا ہوتا ہے. ہوتا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں. نہیں ہرگز نہیں. جس دن بہشتی والد صاحب پرچی جوئے میں اپنے حلقے کی ٹکٹ ہار گئے تھے, اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا. یہ تو مخالفین جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور ہر شخص کا مخالف تو ہوتا ہی ہے کوئی نہ کوئی. جیسے آپ فلم دیکھتے ہیں, ہر فلم میں کوئی نہ کوئی ویلن تو ہوتا ہے, ویلن کے بغیر فلم چلتی نہیں ہے. اس لیے ہر شخص کا بھی مخالف ضرور کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, ورنہ زیادہ تر جو میرے حلقے کے لوگ ہیں مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, مجھ پہ جان قربان کرتے ہیں, میرے ایک لفظ پہ یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں. آپ یقین کیجئے, ایک دن میں جوش خطابت میں ایسے ہی کہہ بیٹھا کہ چوک دیو پھٹے, لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا, سٹیج کے پھٹے الٹا دیے سارے. میں اس طرح کھلرا پڑا ہوا تھا جیسے دوسری منزل سے موبائل گرے تو نہیں کھلر جاتا.
10 منٹ تک یقین کیجئے کہ سگنل ہی غائب ہو گئے. ایرر تو آج تک آتا ہے, کہیں سے بھی چک دے پھٹے کی آواز آئے تو سارا جسم وائبریشن پہ لگ جاتا ہے. تو یہ سارے جو الزامات ہیں یہ میرے مخالفین کے لگائے ہوئے ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ فکر نہ کیجئے, میں بھی اپنے مخالفین کے خلاف ایک بہت جلد بہت بڑی پریس کانفرنس کرنے والا ہوں, اور پریس کے سامنے سارا ان کا کچا چٹھا کھول دوں گا. میرے ہتھے تو ایک ایسا رجسٹر بھی چڑھ گیا ہے ناظم ویڈیو سینٹر کا, جہاں سے یہ میرے مخالفین جو ہیں یہ قابل اعتراض فلمیں کرائے پہ لے کے دیکھتے رہتے. یہ کون سی سیاست ہے پی کیو این صاحب؟ سیاست آج کل اسی طرح کی ہو رہی ہے. آپ نے میرے مخالفین کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی؟ انہوں نے جو مجھ پہ الزامات لگائے ہیں وہ کوئی لگانے والے ہیں؟ بے وقوفوں نے پریس کے سامنے کو 10-12 لو لیٹر دکھا دیے کہ یہ پی کیو این جو ہے یہ اپنے محلے میں نوکرانیوں کو لو لیٹر لکھتا ہے. آپ یقین کریں, نہ ہینڈ رائٹنگ مل رہی ہے, نہ میرا ان کو رکوں کے ساتھ واسطہ ہے. لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, وہ رکے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ 3-4 شعر اس میں اچھے لکھے ہوئے ہیں. مگر یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. لوگوں کو یہ بات تو دیکھنی چاہیے کہ ان رکوں میں جس قدر اچھی اردو لکھی ہوئی ہے, اتنی اچھی اردو اگر میری ہوتی تو میں اپنی پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوتا. تو اب کیا ہے آپ؟ اب تو چیئرمین ہوں. اچھا پی کیو این صاحب یہ بتائیے آپ کی الیکشن کیمپین کیسی جا رہی ہے؟ زور و شور سے جاری ہے جی. اور یہ افطاریوں کی صورت میں آج کل بڑا موج میلہ لگا ہوا ہے, بڑی پی آر بن رہی ہے. ہاں افطاریاں جو ہیں وہ تو اب بالکل سیاست کے لیے اتنی سود مند ثابت ہو رہی ہیں کہ یقین کیجئے اتنا ووٹر بنا ہے میرا. تو میں نے 5-6 افطاریاں کروائی ہیں اپنے علاقے میں. احالیہ نے حلقہ کو میں نے افطاری پہ بلایا. ذرا پریس والے بس تیز ہو گئے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ میں چاہتا تھا کہ روزانہ میری تصویر لگتی رہے, تو 4-5 تو افطاریاں میں نے سچ مچ کروائی, ان کی تصویریں دی. ایک دن میں نے نہیں افطاری کروائی, وہ پرانی تایا جی کے کلوں کی تصویر پڑی ہوئی تھی, میں نے وہ دے دی. میں نے کہا یار یہ چھاپ دو, یہ میں نے آج افطاری کروائی ہے. تو بس بحث شروع کر دی آگے سے وہ موصوف صحافی نے کہ بھائی صاحب یہ آگے گٹکیں پڑی ہوئی ہیں, یہ کون سی افطاری ہے؟ میں نے کہا بھائی افطاری ہے, کھجوریں تھی کھا لی ہیں انہوں نے, اب گٹکیں آگے پڑی ہوئی ہیں. پھر بحث شروع, اتنی گٹکیں کھائی ہیں انہوں نے, اتنی گٹکیں پڑی, اتنی کھجوریں کہاں سے کھا لی؟ میں نے کہا بھائی کھانے والے لوگ ہیں, کشمیری زیادہ بلائے ہوئے تھے, کھا لیے انہوں نے, چھاپ تو کیوں بحث کر رہے ہو؟ آگے سے پھر بحث کر رہا ہے جی, کوئی سموسا, کوئی کچوری, کوئی اور سالن وغیرہ, کچھ تو اور پڑا ہو. اور میں نے کہا بھائی جتنی تمہیں گٹکیں نظر آ رہی ہیں اتنی کھجوریں کھا کے گنجائش رہ جاتی ہے کسی اور چیز کی. بہت بحث کرتے ہیں بھائی. وہ چونکہ تایا جی کے کلوں کی تصویر تھی, میرا رونا نکلا ہوا تھا. یہ سیاپا ڈال کے میرے ساتھ بیٹھ گئے, جی اگر یہ افطاری ہے تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اور میں نے کہا بھائی صاحب لوگ جتنی میری کھجوریں کھا گئے ہیں, میں نے رونا ہی تھا اور لوٹیاں ڈالنی تھی. میں نے کہا تم تصویر کے نیچے لکھ دینا کہ افطاری کرواتے ہوئے فرتے جذبات میں پی کیو این کے آنسو نکل آئے. ایسا وہ کوئی انصار عباسی کا پلیٹھی کا شاگرد تھا, تصویر کے نیچے لکھ دیا تائے کے کل اور افطاری مکس ہونے کی وجہ سے پی کیو این کے آنسو نکل آئے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.